السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کے لیے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک تھوڑا سا مختلف مزاج میں لے جاتا ہوں، ایک مزاحیہ کہانی آپ کو سناتا ہوں، سنیں اور انجوائے کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یا ہمارا کنٹینٹ ٹھیک ہے یا کیا آپ جو محسوس کریں، انتظار رہے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جگہ 4 بھائی رہتے تھے۔ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے 4 بیوقوف کے نام سے مشہور تھے۔ وہ چاروں اتنے بے وقوف تھے کہ کوئی کام کاج بھی نہ کر سکتے تھے، انہیں کسی کام وغیرہ کی سمجھ ہی نہ آتی۔ ان کے شہر میں سب لوگ 4 بیوقوفوں کی بے وقوفی جان گئے تھے، اس لیے کوئی ان چاروں کو اپنے پاس کام نہ دیتا۔ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ کسی دوسری جگہ جا کر کام تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی ان کی بے وقوفی کو نہ جانتا ہو۔ چنانچہ چاروں بیوقوف کام کی تلاش میں ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں کوئی انہیں نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں کے ایک امیر آدمی کو کام کے لیے کچھ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ اس نے جب 4 ہٹے کٹے جوان دیکھے تو خوش ہو گیا۔ یہ چاروں ضرورت مند ہیں اور اسے بھی ملازم چاہیے تھے۔ کام کر لیتے ہو تم لوگ؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ صاحب ہم ہر کام کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کام کروانا ہے؟ ایک بے وقوف جلدی سے بولا۔ باقی 3 نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بیل گاڑی لے جانا اور لکڑیاں اس پر لاد کر گھر لے آنا۔ امیر آدمی نے سمجھایا تو چاروں نے جھٹ سے سر ہلایا اور بیل گاڑی پر بیٹھ کر لکڑیاں لینے چلے گئے۔ چاروں بے حد خوش تھے کہ ان کی بے وقوفی سے ناواقف امیر آدمی نے انہیں کام پر رکھ لیا۔ جنگل سے واپسی پر چاروں لکڑیوں کے گٹھے بیل گاڑی پر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئے اور گھر واپس روانہ ہوئے۔ راستہ آدھا کچی سڑک تھی اور کچھ فاصلے پر جا کر سڑک پکی آ گئی۔ کچی سڑک پر چلتے ہوئے بیل گاڑی کے پہیے عجیب آوازیں نکال رہے تھے، مگر پکی سڑک پر چڑھتے ہی پہیے تیز چلنے لگے اور پہیوں کی چوں چوں بند ہو گئی۔ اچانک ایک بے وقوف نے چلتی بیل گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور چلایا، اترو اترو، گڈھا مر گیا، گڈھا مر گیا۔ باقی تینوں اس کی تقلید میں گڈھے سے اتر آئے اور پوچھنے لگے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گڈھا مر گیا؟ بیوقوف، تھوڑی دیر پہلے گڈھا بول رہا تھا، اب چپ ہے، چوں چوں کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بیچارہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم سب مردے پر سفر کر رہے تھے، چلو اس کا انتم سنسکار کریں۔ باقی تینوں نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی اور گڈھے کو لکڑیوں سمیت آگ لگا کر اس کی چتا جلا دی اور بیل وہیں موجود ایک غریب آدمی کو دان کر دی اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ امیر آدمی نے گڈھے کی مرنے کی خبر سن کر سر پکڑ لیا اور بولا، بے وقوفو، لکڑی کا گڈھا کیسے مر سکتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے گڈھا تو۔ مگر وہ چاروں بولے، نہیں صاحب، وہ بولتا تھا پھر چپ ہو گیا، مر ہی گیا نا بیچارہ۔ اور میرے قیمتی بیل کا کہاں ہے؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ صاحب اب بھلا مردے کا سامان آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو بیل ہم نے ایک غریب کو دان کر دیے۔ کیا دان کر دیے؟ امیر آدمی چلایا، ارے یہ کیا کیا تم لوگوں نے، میرا اتنا نقصان کر دیا۔ صاحب آپ پریشان نہ ہو، بس آپ ہمیں کوئی نیا کام بتائیں جس سے ہم آپ کو کوئی بڑا فائدہ پہنچا سکیں۔ ایک بے وقوف بولا، کیا کر سکتے ہو تم لوگ؟ سمجھ نہیں آ رہا کون سا کام دوں؟ تم لوگوں کو اچھا کپڑا بیچ لو گے؟ امیر آدمی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ ہاں صاحب، ہم بہت اچھا کپڑا بیچیں گے، بس ہمیں کپڑے کی دکان کھول دیں۔ چاروں جلدی سے بولے تو امیر آدمی نے ایک بڑی کپڑے کی دکان ان کے حوالے کر دی۔ چاروں بیوقوف بڑی فکر کے ساتھ گاہکوں کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری مگر کوئی گاہک نہ آیا۔ آدھا دن گزر گیا مگر ایک گاہک بھی نہ آیا۔ یہ سب لوگ دوسری دکانوں میں کیوں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے کپڑا خریدنے؟ ایک بیوقوف فکر مندی سے بولا۔ ہاں یار، سب دوسری دکانوں سے کپڑا خرید رہے ہیں مگر ہم صبح سے فارغ بیٹھے ہیں۔ دوسرا بولا، ایسا کرتے ہیں کہ گاہکوں کو زبردستی لے آتے ہیں
دکان میں اور کپڑا بیچ دیتے۔ ایک نے تجویز دی۔ بالکل بالکل، اگر کپڑا نہ بکا تو ہم امیر آدمی کو کیا جواب دیں گے؟ چلو آؤ، لوگوں کو زبردستی پکڑ کر لائیں۔ باقیوں نے تائید کی اور چاروں اٹھ کر دکان سے باہر آ گئے اور لوگوں کو زبردستی کھینچنے لگے۔ آؤ آؤ، کپڑا لے لو، ہمارے پاس بڑا اچھا کپڑا اور قیمتی کپڑا ہے، لے جاؤ۔ چاروں کہہ رہے تھے مگر ہم لوگ تم سے کپڑا نہیں خرید سکتے۔ ایک آدمی بولا۔ وہ کیوں؟ چاروں یک زبان پوچھنے لگے۔ بھائی میں جس دکان سے کپڑا خریدتا ہوں وہ مجھے کبھی ادھار بھی دے دیتا ہے، تم لوگ پتہ نہیں ادھار کپڑا دو گے یا نہیں؟ اس گاہک نے بتایا۔ کیوں نہیں دیں گے ادھار، جتنا چاہو کپڑا خریدو اور پیسے بعد میں دے جانا۔ ایک بے وقوف نے تینوں بے وقوفوں کی طرف دیکھتے ہوئے تائید چاہی۔ ہاں ہاں لے جاؤ، جتنا کپڑا لے جانا ہے، مگر آؤ ضرور ہماری دکان پر۔ باقی نے بھی تائید کر دی۔ چنانچہ پورے بازار میں گھوم پھر کر چاروں بے وقوف گاہک لاتے رہے اور کپڑا ادھار دیتے رہے۔ شام تک پوری دکان خالی ہو گئی، سارا کپڑا ختم ہو گیا۔ چاروں بےحد خوش و مسرور تھے کہ لوگ کام کر دکھائے، ایویں ہی لوگ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں۔ شام میں امیر آدمی ٹہلتے ٹہلتے آیا کہ دکانوں اور نئے دکانداروں کا حال احوال دریافت کرے، مگر پوری دکان خالی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ ارے یہ کیا، سارا کپڑا بک گیا؟ وہ بھی ایک دن میں؟ امیر آدمی کے حلق میں الفاظ اٹکنے لگے تھے مارے خوشی کے۔ جی صاحب، سارا مال بک گیا۔ چاروں نے بڑے فخریہ انداز میں یک زبان جواب دیا۔ لاؤ، پیسے کہاں ہیں؟ امیر آدمی نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ نہیں صاحب، ہم نے کپڑا پیسوں کا نہیں بلکہ ادھار بیچا ہے، ایک بے وقوف نے بتایا۔ کیا کہا، ادھار مطلب؟ امیر آدمی غم سے اکلایا۔ جی صاحب، کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا تھا، ہم نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سارا کپڑا ادھار دے دیا، اس طرح سارا کپڑا بک گیا، ورنہ ہم تو یوں ہی بیٹھے رہتے سارا دن۔ بے وقوفوں نے بتایا۔ تو رجسٹر ہی دکھا دو جس پر ادھار لینے والوں کے نام لکھے۔ نہیں صاحب، ہم نے کوئی رجسٹر نہیں بنایا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، لکھ نہیں سکتے نا، بے وقوفوں نے مجبوری بتائی۔ امیر آدمی کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا کیا نقصان کرو گے میرا، کیا برائی کی میں نے تم لوگوں کے ساتھ؟ کیسے پکڑیں گے ادھار لے جانے والوں کو؟ اب کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ امیر آدمی بے بسی سے سر پکڑ کر کہنے لگا۔ صاحب اب آپ ہمیں جو کام دیں گے ہم وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں گے۔ چاروں امیر آدمی کے پیر پکڑ کر لجاجت سے کہنے لگے۔ بیچارہ امیر آدمی اچھا انسان تھا، پھر سے ان پر اعتبار کر کے بولا۔ اچھا جاؤ، کھیتوں میں وہاں مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیر ہے، وہ ساری مٹی اٹھا کر گھر لے آؤ۔ گھر لا کر کہاں پھینکنی ہے؟ چاروں نے جاننا چاہا۔ جہاں میری ماں کہے وہاں پھینک دینا، امیر آدمی نے جواب دیا۔ تو چاروں بھاگے کھیتوں کی طرف، بڑے مٹی کے تسلے بھرے اور گھر آ گئے۔ ماں جی کہاں پھینکنی ہے مٹی؟ آتے ہی انہوں نے امیر آدمی کی ماں سے پوچھا۔ ماں جی بیٹے کے نقصان ہونے پر غصے میں بھری بیٹھی تھی، جل کر بولی، میرے سر پر پھینک دو۔ چاروں نے حکم کی تعمیل میں 4 بڑے تسلے مٹی سے بھرے بڑھیا کے اوپر الٹ دیے۔ بیچاری بڑھیا مٹی ہٹانا چاہتی تھی، مگر چاروں بھاگ کر کھیت قریب تھا، گھر سے جاتے اور 4 تسلے اماں کے اوپر ڈال دیتے۔ اماں بیچاری نے کچھ کوشش کی مٹی ہٹانے کی، بالآخر نیچے دب گئی اور اگلے جہاں روانہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، مٹی پھینک دی جہاں میری ماں نے کہا تھا؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ جی پھینک دی صاحب۔ میری ماں کہاں ہے؟ امیر آدمی نے پوچھا۔ اس مٹی کے نیچے، چاروں اکٹھے بولے۔ کیا کہا، مٹی کے نیچے؟ کیوں ہے مٹی کے نیچے میری ماں؟ امیر آدمی نے روتے ہوئے پوچھا۔ صاحب آپ نے کہا تھا جہاں میری ماں کہے وہاں مٹی پھینک دینا، انہوں نے کہا کہ مٹی ان کے سر میں پھینک دیں تو ہم نے پھینک دی۔ جواب ملا۔ میری ماں کو مار دیا تم نے؟ امیر آدمی رونے لگا۔ اچھا اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، چلو اور میری ماں کی چتا جلانے کا انتظام کرو۔ امیر آدمی نے مٹی میں دبی ماں کو نکالا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ چاروں نے ایک بار پھر خدمات پیش کر دی۔ جاؤ شمشان گھاٹ میری ماں کی چارپائی لے جاؤ اور لکڑیاں جمع کر کے رکھو، میں آتا ہوں رشتہ داروں کو اطلاع کر کے۔ امیر آدمی نے کہا تو چاروں نے بڑھیا کی چارپائی اٹھائی اور بھاگے شمشان گھاٹ۔ چاروں چارپائی اٹھا کر بھاگ رہے تھے، بیچاری بڑھیا چارپائی سے گر گئی اور وہ بے وقوف خالی چارپائی لے گئے اور لکڑیاں جمع کر کے جب چارپائی کے پاس آئے تو وہاں بڑھیا نہیں تھی۔ بڑھیا کہاں گئی؟ چاروں حیران ہوئے اور ارد گرد بڑھیا کو تلاش کرنے لگے۔
تھوڑے فاصلے پر ایک بڑھیا لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ چاروں بیوقوف اس زندہ بڑھیا کو امیر آدمی کی مردہ ماں سمجھ بیٹھے اور بڑھیا کے پاس جا کر بولے، ارے اماں، اتنی زیادہ لکڑیاں ہم نے رکھ لی ہیں، کافی ہیں تمہارے جلنے کے لیے، تم کیوں محنت کر رہی ہو؟ آؤ تمہیں جلانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر چاروں نے کسی دوسری زندہ بڑھیا کو پکڑا اور لکڑیوں پر لٹا کر آگ لگا دی۔ بیچاری کی ایک نہ چلی اور وہ جل گئی۔ تھوڑی دیر میں امیر آدمی آیا تو وہ اپنی مردہ ماں کو اٹھائے آیا اور بولا، بے وقوفو، میری ماں کو تو تم وہیں پھینک آئے تھے، لو اب جلاتے ہیں میری ماں کو۔ صاحب کتنی مائیں ہیں آپ کی؟ ایک کو تو ہم نے جلا دیا، ایک بے وقوف نے بتایا۔ ارے کم بختو، کس کی ماں کو جلا دیا تم لوگوں نے؟ کیا کیا بے وقوفی کرو گے؟ دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ آئندہ اس گاؤں کے ارد گرد کے کسی گاؤں میں بھی نظر آئے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امیر آدمی نے غصے کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا تو چاروں بے وقوف بھائی بھاگ کھڑے ہوئے، مگر جاتے جاتے بھی وہ سوچ یہی رہے تھے کہ آخر انہوں نے اب تک امیر آدمی کے سامنے کون سی بے وقوفی دکھائی۔ دوستو، امید ہے سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔